جیسے ہی مصر اور ارجنٹینا کے درمیان ورلڈ کپ کا میچ شروع ہونے والا تھا، اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی امداد کرنے والے مصری ریلیف کمیٹی کے ایک کارکن کو شہید کر دیا۔ پیر کے روز مصر کے ہیڈ کوچ حسام حسن نے فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھائی اور فیفا اور عالمی فٹ بال برادری سے اپیل کی کہ وہ اپنی نرم سفارتی طاقت یعنی سافٹ پاور اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کی امداد کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی تکلیف ہم سب کے لیے دراصل باعث شرمندگی ہے۔ پھر عین اسی وقت جب مصر اور ارجنٹینا کا میچ شروع ہونے والا تھا، اسرائیل نے محمد الوحیدی کو شہید کر دیا، جو غزہ میں مصری ریلیف کمیٹی کے ڈائریکٹر تھے۔ یہ کمیٹی فلسطینیوں کو خوراک، رہائش، پانی اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ فیفا ورلڈ کپ کے میچز کی اجتماعی اسکریننگ کا بھی انتظام کرتی تھی، تاکہ غزہ کے لوگ کچھ دیر کے لیے اپنے دکھ بھلا کر فٹ بال سے لطف اندوز ہو سکیں۔ بعد ازاں مصر کے کوچ نے آسٹریلیا کے خلاف فتح کے بعد فلسطینی پرچم اٹھا کر اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے پھر فیفا اور عالمی فٹ بال برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی اخلاقی اور سفارتی طاقت استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کی جانب سے ہونے والی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کریں۔ اگلے ہی دن جب مصر ایک سنسنی خیز مقابلے میں ارجنٹینا سے شکست کھا گیا، ایک ایسا میچ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں ریفری کے کچھ فیصلے متنازع تھے، اسی دوران اسرائیل نے مصری ریلیف کمیٹی کے ایک ڈائریکٹر کو شہید کر دیا۔ یہ وہی ادارہ تھا جو نہ صرف فلسطینیوں تک امداد پہنچاتا تھا بلکہ انہیں مصر اور ارجنٹینا جیسے میچز دیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا تھا۔ کھیل اور سیاست ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں اور خود فیفا نے بھی کئی مواقع پر ایسا ماحول پیدا کیا ہے۔ اس بیان کے مطابق اسرائیل، جس نے ایک مصری امداد کارکن کو شہید کر دیا، اس کو امریکہ کی جانب سے غیر مشروط مالی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، جس کی پشت پر مکمل ریپبلک پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ اور فیفا نے اپنا پہلا امن انعام کس کو دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو، جنہوں نے خود متعدد بار یہ کہا کہ اسرائیل کے لیے ان سے زیادہ کسی نے خدمات انجام نہیں دی۔